अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज हमारा 15वां रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जितना उसका शुक्र अदा किया जाए ये 15 रोज़े हमें दिखाना नसीब किए हैं। या अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हमने इन रोज़ों में जितनी भी इबादत की है, जितने भी अच्छे काम किए हैं, उन सब को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमसे जो भूल चूक में गुनाह हो गए हैं तो उन्हें अपनी रहमत से मुआफ़ अता फरमा दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू अपने बंदे के ऐबों पर पर्दा डालने वाला है, तू हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे। या अल्लाह, जितने रोज़े बाकी हैं तो हमें साथ खैरियत के उन रोज़ों में भी इतनी ज़िंदगी दे दे कि हम खूब इबादतें करें, खूब नेकियां कमाएं और हमें लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जुमे के दिन मैं आपको अक्सर ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ दुरूद शरीफ की कसरत ज़्यादा किया कीजिए। दुरूद शरीफ 70 बलाओं को दूर करता है। दुरूद शरीफ 70 हाजात आपकी पूरी करता है। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं दुरूद शरीफ के, आप पढ़ें, आप देखें, आपको पता चलेगा। तो आप कभी भी अपनी ज़बान को इतना भी मौका नहीं देंगे कि आप खामोश होकर बैठ जाएं। आप हर वक्त दुरूद व अस्कार करते रहेंगे। तो दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। जुम्मे के दिन मैं आपको ये कहती हूँ कि एक टाइम अपने लिए ऐसा मुकर्रर कर लें, वक्त निकालें। वक्त निकालने से निकलता है, सिर्फ बातें बनाने से वक्त नहीं निकलता, सोचने से वक्त नहीं निकलेगा। अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। सूरह कहफ की तिलावत लाजमी कीजिए, सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करें। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, ये ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। जो पीछे गुजर चुका वो गुजर चुका, जो पीछे आप छोड़ आए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना आगे का रास्ता अच्छा और साफ सुथरा रख सकते। मोबाइल के ऊपर आप लाजमी नहीं है कि आप सॉन्ग्स देख रहे हो, आप ड्रामे देख रहे हो, आप कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अच्छी चीज़ें भी मोबाइल के ऊपर बताई जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दीन की बातें सिखा रहे हैं। तो अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाल के उन लोगों को भी सुन लिया कीजिए। वो कहते हैं ना कि दिल अपना साफ करना है, दिल अगर खुदा की याद में लगाना है तो थोड़ा सा वक्त अल्लाह वालों की बातों पर भी लगाया कीजिए कि वो क्या आपसे कह रहे हैं, क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरफ आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भी देखिए। सिर्फ दुनिया बनाने के चक्कर में मत भागिए। बार बार मैं बात आपको कहती हूँ, ज़िंदगी की सांसों का कोई भरोसा नहीं है। हर चीज़ का अमल होता है, देखिए हर चीज़ का अमल होता है। आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी लेके चलें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर दें या सिर्फ आखिरत की तैयारी में लग जाएं। यहाँ पे हज़ारों मुंह और हज़ारों बातें हो जाती हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। आप फ़र्ज़ करिए आप कल तक बेपर्दा थी ना, आज आप अगर बापर्दा हो गई हैं तो लोग आपके ऊपर हंसी उड़ा रहे होते हैं कि लोग कल तो बड़ी ये फैशनेबल थी और फैशन में निकलती थी, हर किस्म का इन्होंने फ़ैशन किया और आज इनको ऐसा क्या हो गया। वो अल्लाह के ऊपर की हिदायत की बात है। अल्लाह जब जिसको चाहे हिदायत दे और इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। कुछ नहीं पता होता किसकी बात कब आपके दिल पे असर कर जाए, कुछ नहीं पता होता। देखिए जब हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं ना, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, ख़ासकर मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना तो हमें कोई ऐसा सहारा चाहिए होता है जिसको हम अपना दर्द बयां कर सकें, हम अपनी तकलीफ़ बयां कर सकें। अगर हम तकलीफ़ में हैं तो अपनी माँ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी माँ को बताएंगे कि हम इतने तकलीफ़ में, हम इतनी अजियत में हैं, बताते हैं ना। तो मेरा रब जो बैठा है ना वो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। आप उसके कामों में लग जाएं, आप अल्लाह के कामों में लग जाएं,
اللہ دیکھیں آپ کے کس طرح کام کمپلیٹ کرتا ہے، کس طرح کام آپ کے مکمل کرتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھ لیں، آپ کا نیکی میں شمار ہو جائے گا۔ آپ صبح اٹھ کر چہرہ دھوتے ہیں نا، تو آپ یہ کوشش کریں، ہم اپنے دانت بھی برش کر رہے ہیں، ہم اپنا چہرہ بھی دھو رہے ہیں، تو ہم اپنی نفس پہ قابو کرنے کے لیے ہم وضو بھی کر لیں، وضو کر لیں آپ ساتھ میں۔ جتنی دیر تک آپ جو بھی کام کریں گے، آپ کا وضو رہے گا، وہ سارے کام آپ کے ثواب میں شامل ہوں گے، گناہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ نے منہ دھویا، دانت برش کیے، آپ نے اس کے ساتھ وضو کر لیا، اس کے بعد آپ اپنے روم میں آئے، آپ نے اپنا ناشتہ کیا، جو بھی ہے چیز آپ نے، جس کام میں بھی آپ لگے، آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں یا کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا وضو ہے، وہ سارے کام آپ کے عبادت میں شامل ہیں، نیکی میں شامل ہیں۔ یہ جو 2 کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں نا، اس میں سے ایک سارا دن ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور ایک سارا دن ہمارے گناہ بھی کام لکھتا ہے، لیکن الٹے ہاتھ کا جو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اجازت نہیں ہوتی سارا دن کے گناہ لکھنے کی۔ اس کو کب اجازت ہوتی ہے؟ جب ہم رات کو بے خبری کے عالم میں اپنے بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے سارے دن کے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے، اور سارا دن تھک کر چور ہو کر ہم بستر پہ جا کے جب آسانی کے ساتھ نیند کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ ہمیں بس نیند آ جائے، ہم سو جائیں، ہم سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، تو جب وہ بیچارہ فرشتہ آپ کے وہ سارے گناہ لکھتا ہے جو دن بھر میں آپ نے کیے ہوتے ہیں، اور بیچارہ یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ گناہوں سے معافی مانگے گا، اچھے کام کرے گا تو میں لکھوں گا۔ اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، اب فرض کریں میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بھی میرے دل میں کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بھی بغض بھرا ہوا ہے، میری زبان میں کسی کے لیے بھی برائی ہے، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو میرے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں رکھا ہے؟ کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہیں۔ اگر روزے کی بھی حالت میں ہم آنکھوں سے بے شرمی کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے دل میں دوسرے انسان کے لیے اتنی نفرت، اتنا بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر تو ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہم روزے کی حالت میں، صرف روزہ کھانا پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگانے کا کام ہے۔ آپ زبان کی سختی کو ختم کریں، نرمی سے بات کریں، زبان سے گالی گلوچ نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود جب روزے کی حالت میں ہوتے تو آپ کے زبان کے اوپر اگر نعوذ باللہ کوئی گانا آ بھی جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں استغفر اللہ، گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ چند دنوں کا مہمان ہے یہ رمضان، 15واں روزہ ہو گیا، آج گزر رہا ہے رمضان تیزی کے ساتھ، چلا جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، عبادتیں کرنا ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، قرآن پاک مکمل کرنا ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ کب تک کی زندگی ہے ہماری؟ لکھوا کے لائے ہیں کہ اگلے سال بھی ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ موت اور زندگی کا کسی کو کچھ نہیں پتا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اچھے کام کریں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کو یاد کرے، دنیا والے یہ نہ کہیں کہ جان چھوٹی، بہت ہی برا انسان تھا۔ آپ کو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اچھا جی، میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی، جیسے رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں، لوگ اپنی عبادتوں میں سے وقت نکال کر اور روزانہ شاپنگ پر بھی جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعاؤں سے بالکل دور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو بازار میں جب داخل ہوتے ہیں، بازار میں جب ہم اندر کی طرف داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی سا بھی بازار ہو، کوئی مال ہو، کوئی مارکیٹ ہو،
کوئی بڑا مال شاپنگ مال ہوتا ہے اس میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی بھی دعا ہوتی ہے پڑھنے کی، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم بازار میں داخل ہوں گے تو اس سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها وأعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ یہ دعا ہے اور اس دعا کا ترجمہ ہے میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا یا ہوئی، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملے میں خسارہ اٹھاؤں۔ یا تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور ایک اور کہ جب بازار میں داخل ہوں تو چہارم کلمہ، چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی واحد لازمی پڑھیں، اس سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ تو دیکھیے آج کی جو اہم ویڈیو تھی وہ مجھے یہ دعا بتانی تھی آپ لوگوں کو۔ پلیز جس کسی نے بھی میرا چینل لائک کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں وہ میری ویڈیو پوری دیکھا کیجئے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ میری کسی بھی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کو کوئی بات بری لگتی ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے منہ سے ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں جو سامنے والے کو شاید برے بھی لگ جائیں، تو اس لیے کہہ رہی ہوں زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔